بڑی توجہ چاہتا اور میں فکرہ بھولا نہیں ہوں، یہ مریض کو ٹھیک نہیں رہتی۔ آئیے میں خود قرآن سے پوچھوا دیتا ہوں، ما ہوا شفاء و رحمت للمومنین، اس قرآن میں شفا ہے، اس قرآن میں رحمت ہے، مولا زندگی کرے، لیکن مومنین کے لیے وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ظالم کو قرآن سے گھاٹے کے سوا کچھ نہیں ملے۔ تو معلوم ہو علی کا دشمن تلاوتیں بھی کرے تو کوئی فائدہ نہیں۔ کبھی تلاوت کے دھوکے میں نہ ہونا، کہ مولا علی کے سامنے لشکر نے قرآن پڑھنا شروع کرا، اور مولا علی کے جو سادے ساتھی تھے انہوں نے تلواریں روک دی، مولا یہ تو قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم انہیں کیسے مارے؟ اور علی فرماتے تھے کہ قرآن ناطق میں ہوں۔ معرفت زبردستی نہیں سمجھائی جاتی، اس لیے میں نے بڑے سکون سے فکرہ کہا۔ علی فرماتے قرآن ناطق تو میں ہوں۔ یہ ناطق کیا ہوتا ہے؟ نطق کرنے والا۔ صامت کیا ہوتا ہے؟ سمن۔ یہ سمن سے نکلا ہے صامت۔ صامت کا مطلب ہے گنگا، ناطق کا مطلب ہے بولنے والا، صامت کا مطلب ہے نہ بولنے والا۔ تو جو نہ بولے وہ اشارے کرتا ہے۔ سلامت و آباد صاحب، جو نہ بولے وہ اشارے کرتا ہے، اور گنگے کے اشارے کا مطلب سب نہیں سمجھتے۔ اس گھر سے پوچھو جہاں سے آیا ہے۔ اب یہ تو مسلمان سوچے کہ قرآن ابو سفیان کے گھر میں اترا تھا یا عمران کے گھر میں اترا تھا، توجہ ہے یا نہیں؟ تو اب سامعین گرامی قدر، قرآن کرتا اشارے، اور ان اشاروں کے مسلمانوں نے 72 مطلب غلط نکالے۔ ایک مطلب ٹھیک ہے، اس کو 72 مطلب غلط ہے۔ غلط مطلب نہ سمجھتے تو فرقے کیوں بنتے؟ اور آپ ناراض ہو گئے ہو تو میں آسان کر دوں کہ قرآن تو انہوں نے بدلا کہ نہیں بدلا۔ علامہ اقبال جیسی ہستی کہہ گئی، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اور ہے یا آپ کے نہیں؟ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ یعنی جب دل چاہا اپنی مرضی سے تعویل کر دے، جب دل چاہا اپنی مرضی سے ترجمہ کر دے، جب دل چاہا اپنی مرضی سے تفسیر کر دے۔ قرآن رحمت ہے، قرآن شفا ہے، لیکن مومنین کے لیے تو معلوم ہوا کہ یہ دوا ہے، لیکن فائدہ دیتی ہے صرف مومنین کو۔ اور وہ جو قرآن پڑھ رہے تھے ان کے لیے مولا علی نے فرمایا کہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترا، گلے میں پھنسا ہوا ہے۔ نوجوان ملت سے التماس کرتا ہوں کہ اس فکرے کو ذہن میں محفوظ کریں کہ قرآن حلق میں رہے تو قرآن بہتر ہے، دل میں اتر جائے تو علی کی محبت بن جاتی ہے۔ علی کے بغض میں تلاوت کرو تو قرآن اندھا بھی کر دیتا ہے، کیونکہ اس قرآن نے بہت ساروں کو اندھا کیا۔ اور قیامت والے دن علی کی ولایت کے منکر اندھے کر کے اٹھائے جائیں گے۔ وہ قیامت والے دن کہیں گے معبود دنیا میں تو ہم آنکھوں والے تھے، اب کیا ہوا؟ ہمیں کہتے ہیں کہ شیعوں کے ہاں حافظ نہیں ہوتے، میں نے کہا حافظ ہوتے ہیں، اندھے نہیں ہوتے۔ جو سپارہ پڑھتے ہی ایسے ہلنا شروع ہوتا ہے۔ سامعین گرامی قدر، اب یہ قرآن کی طاقت کتنی ہے؟ لا انزلنا هذا القرآن على جبل
اگر ہم اس قرآن کو، چلے میں فکرہ اپنے لطف کے لیے بدل دیتے ہیں، اگر ہم حاضہ والے قرآن کو لا انزلنا حاضہ القرآن، یہ حاضہ والا قرآن کون سا؟ شروع میں سے تو قرآن ساروں نہیں پڑھا ہوا ہے، وہاں تو لکھا ہوا ہے ذالک الکتاب، ذالک ہوتا ہے وہ، حاضہ ہوتا ہے یہ تو عربی کا مبتدی طالب علم بھی جانتا ہے، جس طرح انگریزی میں this that، فارسی میں پنجابی میں اردو میں یہ وہ، اب یہ کو کہتے ہیں حاضہ، اور دور والے کو کہتے ہیں ذالک، ذالک الکتاب، قرآن وہ کتاب ہے، اور علی کے لیے آیا حاضہ علی مولا، تو جنہیں قریب والا علی سمجھ میں نہیں آیا انہیں دور والا قرآن سمجھ میں کہاں سے؟ علی کی بات چاہیے، علی کی شان چاہیے، علی اسم الہی ہے، علی کل ایمان ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی کی دل میں محبت رکھنے والوں ہاتھ بلند کر کے مل کے بولو نعرہ حیدری، آل محمد آپ کو سلام۔ دیکھیں یہ قرآن ہے، قرآن، اور خدا کیا فرما رہا ہے تلک الامثال نضربها، اگر ہم اس حاضہ والے قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتے تو ریزہ ریزہ ہو جائے، تو آیت ہے نا قرآن، پھر مولوی صاحبان سے کہو کہ پہاڑ اڑانے کے ٹھیکے کیوں نہیں لیتے؟ قرآن رکھ کے پہاڑ اڑ جائے، جیسے الماری میں پڑا ہوا تھا 1 سال سے وہ تو ٹوٹی نہیں، یا تو معاذ اللہ قرآن کا انکار کر کے کافر بن جاؤ، یا اس قرآن کو مانو جو 13 رجب کو کعبے کی دیوار پہ نازل ہوا۔ دیوار کعبہ ریزہ ریزہ ہو گئی، 13 رجب کو دیوار ٹوٹی کہ نہیں ٹوٹی؟ پھر علی کی ماں سے کہو دیوار ٹوٹی تھی تو پیچھے بھاگنا چاہیے تھا، اگر کسی مقام پر دیوار ٹوٹ جائے تو لوگ آگے نہیں جائیں گے، اندر نہیں جائیں گے، بلکہ دور بھاگیں گے۔ جب میں نے عالم تصور میں مادر حیدر کرار سے پوچھا اے والد امیر المومنین، جب دیوار ٹوٹی تھی تو آپ پیچھے کیوں نہیں بھاگی، اندر کیوں چلی گئی؟ عجب نہیں علی کی ماں جواب دے میں فرار کی ماں نہیں ہوں، حیدر کرار ہے، میں فرار کی ماں ہوتی تو بھاگی شہرار، جو میرا دل ہے وہ زہرا، اب سمجھے کہ لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور اللہ کتنے ناز سے فرما رہے وما ادراک، تمہیں کیا ادراک کہ لیلۃ القدر کیا؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ آئیے 7ویں امام سے پوچھو فما من احیا لیلۃ القدر، جو لیلۃ القدر جاگ کے گزارے،
اللہ اس کے سارے